تو سوال یہ ہے کہ استفتی قلبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھیے. تو جس دل سے پوچھنا ہے نا، اس دل کا تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے. اس دل کو تندرست ہونا چاہیے، اس دل کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے بڑا اچھا سا گاجر کا گجریلا بنایا ہو گھر والوں نے، اور آپ چکھائیں اس کو، جو بیچارہ ابھی ڈینگی بخار سے اٹھا ہے اور اس کو بیچارے کا منہ کڑوا ہوا ہے، اس کو گجریلا چکھا رہے ہیں، وہ تو آپ کو صحیح ذائقہ نہیں بتائے گا. اس بیچارے کو تو آپ کوئی میٹھی چیز کھلاتے ہیں، وہ کہتا ہے کیا بد ذائقہ چیز کھلا دیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں زندگی بھر کے سلیقے سکھائے، آداب سکھائے. انسان جس مرحلے میں زندگی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یہ دین کی طرف رجوع کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف رجوع کرے، تو اس انسان کو انشاءاللہ العزیز ان پریشانیوں کا حل مل جائے گا. آج معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، ان میں سے اہم ترین پریشانی اولاد کے اندر اچھائی اور برائی، نئی نسل کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، یہ آج بہت اہم مسئلہ بن چکا ہماری نئی نسل کا. آخر اس کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ انسان کیا کام کرے جس سے یہ انسان دوبارہ اپنی نئی نسل کے اندر وہ حیا کے جذبات پیدا کر لے اور برائی سے رکنے کا احساس انسان پیدا کر لے. یہ انسان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آج کی نشست میں یہی بات عرض کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اس کے بارے میں نصیحتیں فرمائی ہیں، اصول بتائے ہیں زندگی کے لیے. ان میں سے ایک اہم ترین اصول 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے. ابھی شروع میں 21ویں پارے کی وہی پہلی آیت اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کس طریقے سے اپنے اندر اور نئی نسل کے اندر برائی کا احساس پیدا کر سکتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، کیسے فرق کرے یہ انسان. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اچھا کام کیا ہوتا ہے، برا کام کیا ہوتا ہے. اس کے لیے معلومات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جب تک وہ معلومات نہیں ہوں گی، ہم اصل بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بہت ضروری ہو چکا. اس کے لیے ہم ماں باپ کو، ہم معاشرے کے بزرگوں کو اس بات کا بہت اچھا خاصا ذخیرہ جمع کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. اچھا خاصا ذخیرہ جمع کرنا ہے کہ کیا بات اچھی، کیا بات بری. اس کے لیے آسان ترین طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ نہ کرو،
وہ برا کام ہے، وہ غلط بات ہے، اس سے بچنا ہے بس۔ اور جس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم یہ کرو، یا اس کے کرنے سے منع نہیں کیا، تو وہ جائز ہے، وہ اچھی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں اتنی معلومات جمع کر لیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سی بات اچھی، کون سی بات بری۔ تو ہمیں بہت آسان طریقے سے معلومات اپنے اندر جمع کرنی ہے کہ اچھی بات وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اچھی بات ہے، اور اگر منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جس چیز سے منع کیا ہے وہ غلط بات ہے، وہ گناہ کی بات ہے، اسے گناہ بھی کہتے ہیں، اسے منکر بھی کہتے ہیں۔ ابھی آیت اور اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل بر، نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا دل مطمئن ہو۔ اور ان صحابی نے جب یہ پوچھا نا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا۔ جب صحابی نے پوچھا نا نیکی کیا ہوتی، برائی کیا ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، نیکی وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو۔ اب کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ وہ بہت سے چور چوری کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جی معاشرے نے ہم پر ظلم کیا ہے، معاشرہ ہمیں حقوق نہیں دیتا، ماں باپ میرے خیال نہیں کرتے، اس لیے وہ چور چوری کرتا ہے، وہ درست سمجھ کے کرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے میرا دل مطمئن ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں معاشرے، ان کو کہا جائے سود نہ لو، سود نہ کھاؤ، دیکھو تم گھر بنا رہے ہو، اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، اس گھر بنانے کے لیے سود نہ لو، بینکوں سے پیسہ نہ لو، وہ کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہے، آپ مسئلے اپنے پاس رکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ استفتی قلب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھی۔ تو جس دل سے پوچھنا ہے نا، اس دل کا تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس دل کو تندرست ہونا چاہیے، اس دل کو بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے بڑا اچھا سا گاجر کا گجریلا بنایا ہو گھر والوں نے، اور آپ چکھائیں اس کو، جو بیچارہ ابھی ابھی ڈینگی بخار سے اٹھا ہے اور اس کو بیچارے کا منہ کڑوا ہوا ہے، اس کو گجریلا چکھا رہے ہیں، وہ تو آپ کو صحیح ذائقہ نہیں بتائے گا۔ اس بیچارے کو تو آپ کوئی میٹھی چیز کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ذائقہ چیز کھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر موجودہ وبائی بیماریوں سے اللہ سب کی حفاظت کرے۔ صرف مثال دے رہا تھا کہ وہ جو چور کہتا ہے نا کہ میرا دل مطمئن ہے، میں چوری کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ جو سود کھانے والا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا دل مطمئن ہے، تو اس کا جواب عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ تو دل سے مراد تندرست دل مراد ہے، بیمار دل مراد نہیں۔ جس طرح بیمار دل صحیح اور غلط کو نہیں پہچان سکتا، بالکل اسی طرح جیسے کہ بیمار شخص کے بیچارے کے بخار کی وجہ سے زبان کڑوی ہو چکی، وہ میٹھی چیز کو بھی نہیں پہچان پا رہا بیچارہ، اس کا ذائقہ بھی صحیح نہیں لگ رہا اس کا۔ تندرست دل سے پوچھیے،
اور پھر آگے وہ دل کیا کہے، آگے اس کا بھی جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. آگے جملہ سننے والا ہے جو ہمیں زندگی میں بڑا کام آتا ہے، بہت کام آتا ہے. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بڑے غور سے اس کا ترجمہ سننے والا ہے. کمال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگ اس پر آگاہ ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ جائیں کہ وہ گناہ کی بات ہے، وہ غلط بات ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا، ہر انسان تھوڑا سا غور کر کے پہچان سکتا ہے. مطمئن علیک نفسک، جس پر تیرا دل مطمئن ہو. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ ناپسند کریں اس بات کو کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. بہت خوبصورت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. اس لیے ہم قرآن اور سنت کا، صرف قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے رہیں. کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کرنا پڑتا، نیکی اور برائی کو پہچاننے کے لیے کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کرنا پڑتا. اس لیے کہ پورے قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں، لیکن جو احکام سے متعلق آیات ہیں نا، یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سے کتنی آیات ہیں، کون کون سی آیات ہیں جن میں یہ حکم دیا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. وہ احکام القرآن پوری کتاب لکھی علامہ جساس رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے گن کر شمار کر کے بتایا کہ پورے قرآن مجید میں وہ آیات جن میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کل 500 آیتیں ہیں. کل 500 آیتیں ہیں. اور باقی آیتیں کیا ہیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں یہ ملے گا، دنیا میں یہ ملے گا. اللہ نے دنیا میں بھی بتایا دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا. اور جن قوموں نے، جن لوگوں نے یہ کام کیے، اچھے کام کیے، ان کو دنیا میں ان کا کیا حال ہوا، اللہ نے کیا کچھ دیا، اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیا کیا انعامات ملیں گے. اور جن لوگوں نے، دیکھو میری بات نہیں مانی، اللہ کہتا ہے قرآن، جن لوگوں نے میری بات نہیں مانی، کفر کیا، شرک کیا، میری ناشکری کی، میں نے ان کا دنیا میں کیا انجام کیا، آخرت میں کیا انجام کیا. باقی 500 آیتوں کے علاوہ پورے قرآن مجید میں بس یہی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں تھوڑی سی ہمت کر لینی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر کام کے بارے میں سوچیں، اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، بس. اور پھر ہم نئی نسل کے اندر بار بار ان کو آگاہ کرتے رہیں. یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، 1-2 مہینے کا کام نہیں ہے، ساری زندگی کا کام ہے کہ انسان آگاہ کرتا رہے. بچپن کے اندر جب تک بالغ نہیں ہوتے بچے، اس وقت تک ان کو ٹوکیے اور ان سے منوائیے. اب میں عمر کے حساب سے بات کرنے لگا ہوں. جب تک بچے بالغ نہ ہو جائیں، 15-16 سال، 17 سال کے، 14-15 سال، 17 سال کے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ منوانے کی پوزیشن میں رہیے. بڑی اہم بات جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے نا، بالغ ہونے سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا، مکلف پابند نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے باؤنڈ نہیں ہوتا. بالغ ہونے سے پہلے بچہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے اس سب کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے بچے سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا گناہ ہوتا ہی نہیں.
بالغ ہونے سے پہلے نابالغ بچے، ان کا گناہ ان کے ذمے ہوتا ہی نہیں، نہ ماں کے ذمے نہ باپ کے ذمے. ہاں تربیت نہیں کی اور منع نہیں کیا، وہ اس پر ان کی پکڑ ہے. یہاں تک کہ آپ سے عرض کروں، بہت سے حضرات ماشاءاللہ عمرے پہ جاتے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. ایک صاحب عمرے پہ پوری فیملی ماشاءاللہ 4-5 بچے، بھائی، اس کے بچے سارے لے کر چلے گئے عمرے پہ. تو وہاں پوچھا کہ سارے بچوں کو لے گئے؟ تو آگے سے جواب سننے والا تھا ان کا، کہنے لگے ہاں ہم چاہ رہے تھے کہ بچے ابھی سے اس در و دیوار سے مانوس ہو جائیں. جواب سننے والا، ہم اس لیے لائے ہیں کہ بچے ابھی سے اس در و دیوار سے مانوس ہو جائیں، پتہ تو چلے اللہ اور اس کے رسول ہوتے کون، ان کی جگہ کیا ہے، مقامات کیا ہے. یہ وہ وقت ہے بالغ ہونے سے پہلے. اس لیے عمرے کی جب ہم تربیت کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، تو اگر بچے ساتھ جا رہے ہوں تو ہم ان کو بڑی خیر کی خبریں بتاتے ہیں کہ یہ نابالغ بچے یا نابالغ بچیاں جا رہی ہیں آپ کے ساتھ عمرے میں یا حج میں. اگر ان سے کوئی احرام کی بھی خلاف ورزی ہوگی نا تو ان پر دم بھی واجب نہیں ہوگا. ہاں احرام کی خلاف ورزی بھی ہو جائے، کوئی رکن بھی چھوٹ جائے نا، واجب بھی چھوٹ جائے، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نابالغ بچے کے ذمہ گناہ ہی نہیں. اب نابالغ بچے آئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے اگر سن رہے ہوں تو اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. جو جملے میں نے عرض کر دیے، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں. لیکن اگر ماں باپ کی تربیت میں کمی ہوگی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اگر ماں باپ کے سامنے وہ گناہ کر رہے ہوں گے، ماں باپ نے نہیں منع کیا ہوگا تو ان کی پکڑ ہوگی، ماں باپ کی پکڑ ہوگی. یہ لازمی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ نابالغ بچے آپ کے ماتحت ہیں. نابالغ بچے اور بچیوں کو روکیے، ٹوکیے، منع کیجیے، بار بار ترغیب کے ساتھ بھی، شوق کے ساتھ بھی، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر بھی، اور منوانے کی پوزیشن میں رہیے، بیٹا کرو. لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں پھر آپ کا کہنا ہوگا، صرف ان کو پیغام پہنچانا ہوگا، پھر آپ منوانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. اب وہ اچھے کام کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں، گناہ کا کام کریں گے تو ان کے نامہ اعمال، پھر آپ منع کریں گے، ٹوکیں گے. یہ بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے بعض حضرات سے. ایک صاحب تشریف لائے، بہت معزز، بہت آزردہ تھے. کہنے لگے کہ آج میں نے صبح بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، ساتھ آنسو بھی نکل آئے ان کے. سمجھ گیا بدتمیزی کس حد تک کی ہوگی، تبھی تو بیچارہ باپ میں پڑا. تو والد صاحب سے پوچھا کیا ہوا کیا؟ کہنے کہ میں اس کو کئی دن سے کہہ رہا تھا اٹھو نماز پڑھو، آج اس نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے اس کو آج لگائی، پھر ٹھکائی کی، اس کی مارا میں نے، آگے سے اس نے بدتمیزی کی. اب میں نے سوال عرض کیا، میں نے کہا جی وہ کیوں مارا بیٹے کو؟ آگے سے جواب ان کا بھی سننے والا ہے. کہنے کہ حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھے ان کو مارو. میں نے کہا بالکل حدیث میں آتا ہے، لیکن میں پوری حدیث سناؤں گا، پوری حدیث سناؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود اور بھی بڑی صحاح کتابوں میں موجود. میں نے کہا پوری حدیث سناؤں گا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو. بچے کو جب نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کا ہو. 7 سال کا بچہ ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ ہم 5 سال کی عمر کے بچے کو کلاس 1 میں داخلہ دیتے ہیں اپنے معاشرے میں.
کلاس 1 میں بچہ 5 سال کا داخل ہوتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ کلاس 2 کلاس 3 کا بچہ ہوگا جو کہ 7 سال کا ہوگا۔ اب آج معاشرے میں آپ کر کے دیکھ لیں کہ کلاس 2 کلاس 3 کے بچے کو نماز کی پابندی کرنے کا دیکھ لیں تو بس اوقات ماں آگے سے کہہ دیتی ابھی سے کیا بچے کو مولوی بنانا، پڑھ لے گا بڑے ہو کے نماز۔ کلاس 2 کلاس 3 کے بچے کو، لیکن پھر وہ بڑے ہو کر بھی نہیں پڑھتا، پھر مشکل، پڑھ لیتا ہے، محنت کرنی پڑتی بہت زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو تو اس کی پٹائی کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ هُمْ أَبْنَاءُ 10 اس کی پٹائی کر سکتے ہو جب وہ 10 سال کا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا میرے کہ بیٹے کی عمر کیا، کہنے لگے FSC میں پڑھتا ہے، 18 سال 19 سال۔ بس ان سے اتنی عرض کی بات کہ آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے، حدیث پر آپ نے عمل نہیں کیا، حدیث پر عمل نہیں کیا آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھاؤ مارو ان کو؟ کون سی حدیث؟ 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے جس کو ماریں گے برداشت کر لیتا ہے؟ 10 سال کا بچہ دیکھیے 5 سال کی عمر میں کلاس 1 میں، اور 10 سال کا عمر کلاس 5 میں۔ کلاس 5 کے بچے کو ماسٹر دے کے تھپڑ مارتا ہے، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد دانت نکالتا ہے، ہنستا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھی عزت نفس کا وہ شعور پیدا نہیں ہوتا نا۔ اب 18-19 سال کے بچے پہ ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے، یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں تو ہے 10 سال کا بچہ۔ لیکن اس 10 سال کے بچے کو بھی مارنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے اس کو مار اور پٹائی کر لو، یعنی کلاس 5 کا بچہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا، ساری زندگی، ایک واقعہ نہیں۔ اور اسی روایت میں ہے کہ ساری زندگی اپنی بیوی کو بھی کبھی نہیں مارا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیوی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج ان 2 سنتوں کو بھی گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی سنتوں کے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ 2 سنتیں بھی اب تازہ کرنے کی بہت ضرورت ہو گئی۔ اور یہ چیز انسان کے اندر کیسے ان کو برائیوں سے روکے گی؟ اب 21ویں پارے کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا جو شروع میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، پابندی سے نماز پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز خود روکنے والا ویسے اللہ ہے، لیکن یہاں آیت کا ترجمہ یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے۔ معلوم ہوا ہم اپنی نئی نسل کو، خود بھی اگر انسان چاہتا ہو کہ میں برائیوں سے روکوں اور میں بے حیائیوں سے بچ سکوں، تو اس آیت کے مطابق صرف 2 کام چھوٹے چھوٹے، ایک کام قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2 پابندی سے نماز، اللہ تعالیٰ بے حیائیوں برائیوں سے روک لے گا، یہ اللہ نے نظام بتایا قرآن میں۔ صرف 2 کام، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کلام پاک کرنے کا ثواب تو ہوتا ہے، آخرت میں بہت ثواب ملے گا۔ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ جلد جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے اور بچیوں کے دل کا زنگ دور ہوگا، جن کو ہماری اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کو برائی نہیں محسوس ہوتی، اس کی وجہ دل کو زنگ لگا ہوتا ہے۔ دل کو زنگ، وہی ہے نا بات، دل سے پوچھی، استفتی قلبہ کا، دل سے پوچھی یہ دل کیسے درست ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اور میلا کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے۔
جتنی گناہوں کی دلدل اس کے اوپر چڑھے گی نا تو یہ جتنا ہماری نئی نسل گناہ کے اندر مبتلا ہوگی اتنا ان کا دل گناہوں سے آلودہ ہوگا، ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نئی نسل کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچاروں کا وہ جو دل اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والا تھا وہ اس بیچارے بخار زدہ شخص کی زبان کی طرح اس بیچارے کے قوت ذائقہ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نئی نسل میں خاص طور پر اپنے افراد کی زندگی میں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت اور 5 وقت کی نماز، انشاءاللہ یہ میڈیا کہاں پہنچ جائے، یہ بے حیائی کہاں پہنچ جائے، اللہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، ہماری نئی نسل کے ایمان کی اور ان کے اخلاق کی انشاءاللہ اللہ حفاظت کرنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ واٹس ایپ +92 315 563 0002 or you can visit our website www.sufaislamicacademy.com.